حضرت یونس علیہ السلام کا شمار اللہ رب العزت کے جلیل القدر انبیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ کو حضرت یونس بن متی بھی پکارا جاتا ہے۔ ہدایت و تبلیغ کے لیے آپ کو عراق کی طرف مبعوث فرمایا گیا، جس کے شہر نینوا میں لوگ اس قدر بے راہ روی کا شکار ہو چکے تھے کہ ان کی ہدایت کے لیے آپ مبعوث کیے گئے۔ اس شہر کے کھنڈرات اب بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے واقع شہر موصل کے مقابل موجود ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن مجید میں وذُ-النُّون اور صاحب الحوت کے القاب سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام یونس بھی ہے، لیکن اس میں بھی آپ کا ذکر مبارک مختصراً ملتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں چند مقامات پر آپ کا ذکر فرمایا ہے اور آپ کی زندگی کے بیشتر واقعات کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ دنیا کے موجودہ نقشے اور اس میں ممالک کی تقسیم کے مطابق موصل کربلا کی جانب کوفہ سے آگے کی طرف ہے۔ موصل کے مقابل نینوا شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا اور وہاں قوم سمود آباد تھی۔ نینوا کی سرزمین دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک جگہ وہ ہے جہاں امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور دوسری جگہ موصل کہلاتی ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 برس تھی جب اللہ رب العزت نے انہیں اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر مامور فرمایا۔ اس وقت نینوا کی آبادی کم و بیش 1 لاکھ تھی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے اس کو 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کے پاس بھیجا۔ ترمذی نے بس سند غریب ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے جس میں یہ تعداد 1,20,000 بتائی گئی ہے، اور مجموعہ تورات میں جو صحیفہ یوناہ کے نام سے موسوم ہے اس میں بھی یہی تعداد مذکور ہے، مگر ابن عباس، سعید بن جبیر اور مکحول وغیرہ سے او یزیدون کی تفسیر میں 10,000 سے لے کر 70,000 تک منقول ہے۔ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک یونس بن متی ہے۔ مورخین اسلام اور اہل کتاب اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے نسب سے متعلق اس سے زیادہ اور کوئی بات ثابت نہیں کہ ان کے والد کا نام متی ہے۔ اہل کتاب یونس علیہ السلام کا نام یوناہ اور ان کے والد کا نام امتی بتاتے ہیں۔ یونس بن متی اور یوناہ بن امتی میں کوئی نمایاں اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عربی اور عبرانی زبانوں کی لفظی تعبیر کا فرق ہے۔ اس حوالے سے ارشاد القلوب اور النور المبین فی القصص الانبیاء والمرسلین میں بیان ہوا ہے کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا، میں اس شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو جنت میں میرے ساتھ میرے محل میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی فرمائی کہ بہشت میں تمہارا ہمسایہ یونس کے والد متی ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متی سے ملاقات کی اجازت طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی اجازت عطا فرمائی۔ جناب داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے ہمراہ متی کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب منزل تک پہنچے تو دیکھا کہ ان کا گھر کھجور کی ٹہنیوں کا ہے جس میں فقیرانہ طور پر وہ رہتے تھے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ متی لکڑیاں کاٹنے گئے ہوئے ہیں اور انہی لکڑیوں کو بیچ کر وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ واقعے کے اختتام پر وارد ہوا کہ جناب داؤد علیہ السلام نے جناب متی کی بارگاہ الہی میں تواضع، بندگی اور کثرت سے شکر گزاری حیرت انگیز حد تک پائی۔ چنانچہ آپ نے جناب سلیمان علیہ السلام سے فرمایا، اے بیٹا، اس طرح کے شکر گزار بندے کا حق بنتا ہے کہ وہ جنت میں اس قدر عظیم الشان منزلت کا مالک ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ شکر ادا کرنے والا نہیں دیکھا۔ آپ کا ذکر پاک قرآن مجید کی 6 سورہ مبارکہ، سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورۃ الصافات، سورۃ الانبیاء اور سورۃ
قلم میں آیا ہے۔ ان میں پہلی 4 سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام اور باقی 2 میں ذُالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ آپ کئی دن ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے اس لیے مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن مجید کی 10ویں سورت آپ کے اسم مبارک پر ہے۔ ابن عساکر کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے نواسے اور شام کے رہنے والے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کس زمانے میں تشریف لائے، اس سے متعلق مفسرین کا کہنا ہے کہ آپ کا عہد مبارک 741 تا 781 قبل مسیح ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے کا تعین تاریخی روشنی میں مشکل ہے، البتہ بعض مورخین نے یہ کہا ہے کہ جب ایران میں طوائف الملوکی کا دور تھا تو نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا تھا۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بابلیوں کے ہاتھوں اشوریوں کا یہ مشہور شہر نینوا 612 قبل مسیح میں تباہ ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں اہل کتاب کی روایات یہ شہادت دیتی ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے عہد کے بعد 690 قبل مسیح میں جب اہل نینوا نے دوبارہ کفر و شرک اور ظلم و ستم شروع کر دیا اور ان کی سرکشی بہت بڑھ گئی، تب ایک اسرائیلی نبی ناہوم نے دوبارہ ان کو سمجھایا اور ہدایت و رشد کی دعوت دی، اور جب انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی تو نینوا کی تباہی کی پیشن گوئی فرمائی، اور اس سے 70 برس بعد 612 قبل مسیح میں نینوا تباہ و برباد ہو گیا۔ لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام کا عہد مبارک 690 قبل مسیح سے بھی قدیم ہونا چاہیے۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل مبارک سے ہے، جبکہ بعض نے اشارہ کیا ہے کہ آپ کے والد کی جانب سے حضرت ہود علیہ السلام کے پوتوں اور والدہ کی جانب سے بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام پر جداگانہ کوئی کتاب یا صحیفہ نازل نہیں ہوا، البتہ وحی کے ذریعے آپ علیہ السلام پر بعض احکام نازل ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، بے شک اے حبیب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ احادیث صحیحہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یونس علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے ان کی عظمت و فضیلت کا خصوصی اظہار فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیا نامی پہاڑی پر تشریف لے گئے تو فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی سنیا پہاڑی ہے۔ فرمایا گویا میں یونس بن متی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اونٹنی پر سوار ہیں جس کی لگام رسی کی ہے، انہوں نے اون کا جبہ زیب تن کر رکھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ بخاری میں منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں بہتر ہوں یونس بن متی سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی سامان فروخت کر رہا تھا، کسی شخص نے کچھ خرید کر جو قیمت دینی چاہی وہ اس کی مرضی کے خلاف تھی۔ وہ کہنے لگا قسم بخدا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو افضل بشر بنایا، میں اس قیمت پر اپنی چیز کو فروخت نہیں کروں گا۔ ایک انصاری نے یہ سنا تو غصے میں یہودی کو ایک تماچا رسید کر دیا اور کہا تو ایسی بات کہتا ہے جبکہ ہمارے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ یہودی فوراً دربار رسالت میں حاضر ہوا اور فریاد کرنے لگا اے ابو القاسم، جبکہ میں آپ کے عہد اور ذمے میں ہوں تو اس انصاری نے میرے منہ پر تھپڑ کس لیے مارا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری سے وجہ دریافت فرمائی، اور جب انصاری نے واقعہ سنایا
تو چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ جب اول سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کے درمیان جو بھی جاندار ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جن کو خدا مستثنیٰ کر دے۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے جو شخص ہوش میں آئے گا وہ میں ہوں گا، مگر میں جب غشی سے بیدار ہوں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے سہارے کھڑے ہیں۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا ان کی غشی کا معاملہ طور کے واقعے میں محسوب ہو گیا کہ وہ غشی سے محفوظ رہے یا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، اور میں نہیں کہتا کہ کوئی نبی بھی یونس بن متی سے افضل ہے۔ ان روایات میں خصوصیت کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے تو اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ صرف اس لیے تاکہ جو شخص بھی حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات کا مطالعہ کرے اس کے دل میں ذات اقدس کے متعلق تنقیص کا کوئی بھی پہلو نہ آنے پائے۔